السلام علیکم، میں اولین جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو اڈیالہ جیل میں عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتی ہوئی اور صحافیوں کے ذریعے ایک پیغام بھجوایا گیا ہے، اس پر بھی آگے چل کر اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس وقت عمران ریاض خان حج پر جا رہے تھے تو کل رات نامعلوم افراد نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہے تھے تو نامعلوم افراد کی طرف سے ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اس پر بھی آج کی اس ویلاگ میں خصوصی بات کریں گے کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے اور بھی صحافی اس وقت کیا کہتے آ رہے ہیں، اس پر بھی آج کی اس ویلاگ میں خصوصی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فواد چودھری ہے انہیں بھی بہت بڑا بیان دیا گیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ فارم 47 والے کس طرح پاکستانی عوام پر ٹیکس لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے کاپی عرضی کے بعد عمران خان سے متعلق بہت بڑا بیان دیا ہے، اس پر بھی آگے چل کر اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے جو پیغام بھجوا دیا گیا ہے اس پر آج کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے انہیں کہا ہے کہ سب سے پہلے محسن نقوی کی سرجری ہونی چاہیے۔ جس طرح سے اڈیالہ جیل سے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے جو شخص ہے، جس طرح سے اس وقت پی سی بی کی چیئرمین ہے ایک طرف اور دوسری طرف وزیر داخلہ ہے پاکستان کا، تو ان کا سرجری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس نے پاکستان کو اس نیج پہ لا کر رکھ دیا ہے کہ اب کوئی سرمایہ کاری پاکستان میں نہ آ رہی ہے اور نہ آنے کی کوئی چانس ہے پاکستان میں اس وقت فی الحال۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری فوجی شہید ہو رہی ہے، اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ محسن نقوی سب سے بڑا سفارشی ہے، اس کی کئی خصوصیات ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جیل سپرڈنٹ، آئی جی، جیل خانہ جات اور جیل میں موجود کرنل کے خلاف کارروائی کریں گے۔ مجھے فیملی اراکین، وکلاء اور سیاسی رہنماؤں سے 30 منٹ ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ مجھے جیل میں ایک قیدی کا کانا بنا کر دیتا ہے، 6 لوگ سے زیادہ لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا۔ اور یہ مزید کہا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے گھر سے اکانا تیار ہو کر آتا تھا۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے لیے کئی لوگوں ملاقات کے لیے جیل میں آتے تھے۔ آئی جی جیل خانہ جات اور سپرڈنٹ نون لیگ کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، سب مجھے خاموش کرانے میں لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح دھاندلی پر پردہ ڈالا جائے۔ چیف الیکشن کمیشنر نے دھاندلی کے لیے دھاندلی کروائی، پھر ان کے پاس جانے کا کہا جا رہا ہے۔ میڈیا کو بند کرنا ان کا مقصد ہے تاکہ جھوٹ کو چھپایا جائے۔ ملک کے اندر ذرائع آمدنی کم ہو رہی ہے اور قرضہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو پارٹی میدان میں نہیں آئے ان کو جتوایا گیا ہے۔ الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ پوری پنجاب میں ہمارے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ جہاں کنونشن کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ 18 سال سے شبلی فراز ایک گھر میں رہائش پذیر ہے، اس پر دعویٰ بولا گیا ہے۔ اپنی جماعت کو کہہ دیا گیا ہے کہ تیاری کری، ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ تو عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں یہ بیان دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ روز بروز ہماری فوجی جوان بارڈر پر شہید ہوتی جا رہی ہے، لیکن جو اس وقت وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، سب سے پہلے ان کی سرجری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کبھی لندن جاتے ہیں کبھی امریکہ جاتے ہیں اور یہ مزے لے رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ملک پہ لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے مر رہے ہیں ان کے پاس اب ان کی جو پاکستانی عوام ہے ان کے لیے ان کا فکر نہیں ہے، لیکن صرف ان کی عیاشی دیکھو جو ہر طرف اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اور کبھی وہ لندن بھاگ جاتے ہیں، کبھی امریکہ جا کر کافی دن وہاں رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بہت سی ایسے معاملات ہیں جس پر ہم نے اکٹھا بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنا ہے، اور انہوں نے الیکشن کے جو چوری کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو مینڈیٹ چوری کی گئی ہے 8 فروری کو ان پر یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان بات نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیل کی جو سہولت کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے لیے گھر سے
کھانا تیار ہوتا آ رہا تھا، اور میرے لیے ایک جو جیل میں ایک قیدی ہے وہ میرے لیے کھانا بناتا ہے اور وہ میں جیل میں کھاتا ہوں۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے کہا کہ جو میری فیملی ہے مجھے 30 منٹ یا میری جو قانونی ٹیم ہے اس کو 30 منٹ سے علاوہ اس کے بعد مجھ سے ملاقات کرنی نہیں دیتی۔ اور اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف، آصف علی زرداری اور شہباز شریف اور دیگر جو سیاسی لیڈران ہیں ان کو کئی گھنٹوں تک ان کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی تھی، لیکن دوسری طرف اگر عمران خان کے حوالے سے اگر آپ بات کی جائے تو عمران خان کو بات تک نہیں کرنی دیتی ہے، اور صرف 30 منٹ تک عمران خان نے کہا کہ گفتگو ہوتی ہے، اور وہاں پر موجود بھی ایک شخص ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے جو ہماری باتوں کو اپنے ساتھ نوٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ ان کو ایک مسئلہ مسلسل درپیش ہے، جب سے عمران خان جیل میں گئی ہوئی ہے تب سے یہ مسئلہ ان کو درپیش ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اور بات انہوں نے کی کہ جو پوری پنجاب میں اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے، اور یہ جو نون لیگ ہمارے خلاف کر رہے ہیں یہ تعصب پر بنی ہوئی بات ہے کہ ایک پارٹی کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے، ان سے بلے کا نشان چھین کر لیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس پارٹی سے یہ لوگ اتنی خوفزدہ ہے کہ ان کو پنجاب میں کنونشن کرنے کی اب یہ لوگ اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے عمران خان نے کہا کہ یہ جو اتنے ڈرپوک لوگ ہیں کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں نہیں نکل سکی۔ اس کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ احتجاج کے حوالے سے بات آئی صحافیوں سے گفتگو کرتی ہوئی، تو احتجاج کے حوالے سے لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ ان کے حوالے سے میرے جو اسٹریٹجی ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے، اور جب میں کال دوں گا تو پاکستان تحریک انصاف یعنی پارٹی مکمل طور پر تیار رہی، تاکہ میں جب بھی کال دوں تو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی طرف یعنی خیبر پختونخوا یعنی پنجاب میں تو اس وقت ایسی صورتحال ہے، جو پنجاب کی جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز صاحبہ نے ایسی صورتحال پیدا کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ورکر وہاں نہیں نکل سکتی، لیکن اصل جو اس وقت گراؤنڈ کی جو صورتحال ہے وہ خیبر پختونخوا سے اٹھنا ہوگا، اور کیونکہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور ایک طرف سے انتظامیہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ورکر کو حراست میں نہیں لے سکتی، اور ان کی جو اعتماد ہے پچھلے دنوں الیمین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں اپنے صوبے کے حق کے لیے جب بھی نکلوں گا تو یہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہماری سپورٹ مکمل کریں گی۔ تو یہ بہت عمران خان نے کہا کہ اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو لانگ مارچ کی تیاری مکمل کر دی گئی ہے، لیکن دوسری طرف الیمین گنڈاپور صاحب اور پارٹی کی دیگر سینئر رہنما کہتے ہیں کہ عمران خان کی کال کا صرف انتظار ہے، جب بھی وہ کال دیں گے تو ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کل رات سے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ عمران ریاض خان کو حج کے لیے جا رہا تھا، احرام انہوں نے باندھ کر رکھی ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف پنجاب کی حکومت کی اگر آپ انتقامی کارروائی دیکھا جائے تو عمران ریاض خان ایک مسلمان ہے، ہم سب مسلمان ہیں، یہ ایک اسلامی ریاست ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ ملک بنا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھا جائے جو اس ملک میں اس وقت جو صورتحال پیدا کی گئی ہے، خاص طور پر لیگ کی حکومت کی طرف سے جو شہباز شریف اور خاص طور پنجاب میں جو مریم نواز کی حکومت ہے، تو یہ لوگ اتنی حد تک گر چکے ہیں کہ ایک صحافی ایک ایسی شخص جو حج کے لیے جا رہا ہے لیکن یہ لوگ ان کو اجازت نہیں دے رہی ہے۔ وہ کل جو عدالت کی طرف سے ان کو حکم نامہ جاری کر دیا گیا تھا کہ آپ حج پر جا سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف عمران ریاض خان نے کل رات ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ اتنے ڈرپوک ہے اور اتنی مجھ سے ڈر رہے ہیں تاکہ عمران ریاض خان صاحب حج کے لیے نہیں جا سکے، کیونکہ یہ لوگوں کا ایک طرف سے یہ تو خیال ہے کہ کہیں عمران ریاض خان صاحب باہر جا کر پھر اپنے آپ کو روپوش نہ کر سکے، لیکن دوسری جانب عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ میں
ہر پیشی پر عدالت میں پیش ہو چکا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے عدالت کو 8 تاریخ جو ہے آنے والی تاریخ کو میں نے 8 جولائی کو میں نے حکومت کو تاریخ فکس کر دی ہے کہ میں 8 تاریخ کو واپس آ کر عدالت میں پیش ہوں گا اور اپنے کیسز کے حوالے سے پیش ہوں گا۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حکومت کی طرف سے کافی زیادہ اس وقت مسلسل عمران ریاض خان صاحب کو، خیر تو کل رات اغوا کر لیا گیا ہے، نامعلوم جو سول کپڑوں میں لوگ آئے تھے اور ان کو اغوا کر لیا گیا تھا، لیکن اس وقت جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو بندہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، جو حق اور سچ کے لیے لڑتا ہے، ان کو آئے روز اٹھا لیے جاتے ہیں یا ان کو مروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، اور پاکستان کی نظام یہی اس سے خود آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سینئر صحافی جو ان کا نہ تو کوئی گناہ ہے نہ قصور ہے، وہی صرف حج پر جا رہا ہے، اور ان کو اس کا نام ACL میں ڈال کر ان کو جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی کی طرف سے ان کو انتقام کی نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ کہیں عمران ریاض خان حج کے لیے نہیں جا سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ میں نے پچھلے دنوں اس سے پہلے بھی حج کے لیے اپلائی کیا گیا تھا، لیکن اسی ماحول میں جیل میں تھا، لیکن میں حج نہیں کر سکا، لیکن آج اس سال میں نے پورا ارادہ کر لیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ یہ حکومت انہوں نے کہا کہ میں جب اپنے اللہ سے ملوں گا تو میں ان کو صرف یہی ایک چیز کہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو پاکستان پر جس طرح کی نمونی مسلط کی گئی تھی، ان لوگوں نے مجھے آپ کے گھر سے روکا گیا تھا، تو یہ کسی بھی قانون میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے روک سکے، کیونکہ یہ ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، آپ اپنی آئین اور قانون کے اندر سب کچھ کام کریں گے۔ یہ آپ کو آئین اور قانون کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ایک شخص جو بے گناہ ہو اور ان پر ایسی FIRs دوبارہ درج کر دی گئی ہے تاکہ یہ حج کے لیے نہیں جا سکی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ عمران ریاض خان ان کی مرال سے اور ایک اور چیز ہے۔ تو اسی حوالے سے کئی صحافیوں نے عمران ریاض خان سے تعزیت کی ہے، ان کے حوالے سے ان کی جو قانونی ٹیم کی ایک لائر ہے یا علی اشفاق صاحب نے کہا ہے کہ عمران ریاض خان کو ماڈل ٹاؤن کورٹس میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں اسی جعلی امانت میں خیانت کے مقدمے میں پیش کیا گیا، اسے شخص سے نہ کبھی ملا جانتا ہے، ریاست نے کرائے کی مدعی کڑی کی گئی ہے، عمران سے بات ہو گئی ہے اور چند لمحات میں اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ ابھی یہ ٹویٹ انہیں کر لیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ گھنٹے بعد انہوں نے کہا عمران ریاض خان سے ہماری ملاقات ہوگی۔ اسی حوالے سے صدیق جان نے ایک ٹویٹ کر لیا گیا ہے کل رات، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے حکم پر عمران ریاض خان کا نام وزارت داخلہ نے ACL سے نکالا، کیونکہ حکومت عدالت کے سامنے کوئی جواز نہیں رکھ سکی تھی، اس کے باوجود 31 مئی کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا، PCL میں نام ڈال دیا، پھر چیف جسٹس نے PCL سے بھی نام نکالنے کا حکم دیا کیونکہ حکومت کوئی جواز پیش نہیں کر سکی تھی۔ عدالت نے ساتھ ہی سیکرٹری داخلہ کے اطمینان کے لیے شورٹی کا بھی لکھ دیا۔ پھر 5 دن گزار گئی، وزارت داخلہ نے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود کچھ نہیں کیا۔ انٹرا کورٹ اپیل میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں کل اپیل پہنچی، پھر عمران ریاض خان 10 لاکھ کی شورٹی سیکرٹری داخلہ کو دی، انڈرٹیکنگ کے لیے وہ تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ تعاون کرے گا، جب بلایا جائے گا کورٹ کی کارروائی میں حاضر ہوگا۔ اسی بنیاد پر وزارت داخلہ نے کل نام PCL سے بھی نکال دیا گیا، پھر ہائی کورٹ کو بیان حل بھی دیا گیا۔ حج سے واپسی کے بعد 8 جولائی عدالت کے سامنے پیش ہوں گا، اس کے باوجود عمران ریاض خان کو حج جیسے مقدمے پر جانے سے روکنا انتہائی حیران کن ہے۔ ساتھ حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے صحافیوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، میں نے مسلم لیگ نون کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ صحافی دشمن حکومت ہو
ہوگی۔ یہ عمران جو حمید میر صاحب نے یہ ٹویٹ کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمان دورانی صاحب نے یہ ٹویٹ کر لیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آج جو کچھ عمران بھائی اور وہاں موجود لوگوں کے ساتھ سول کپڑوں میں موجود نامعلوم افراد نے کیا، وہ سب دیکھ کر میں ابھی بھی مسلسل سوچ میں مبتلا ہوں کہ اس قدر ظلم کے احکامات آخرکار کس نے دی ہوں گی۔ آپ نے بزرگ وکیل اظہر صدیق صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا، عمران بھائی کی پروڈیوسر سمت دیگر ٹیم ممبران اور صحافی دوستوں کو مارا، ان سے موبائل چھین لیا، ایک احرام میں لپیٹے شخص کو گھسیٹتی ہوئی لے گئی جو گرفتاری کے بعد بھی لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ آج تو واقعی حد پار کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حمید میر نے عمران نیاز خان کے حوالے سے ایک ٹویٹ اور کر لیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عدالت کی اجازت سے حج پر جانے والے کو روکنا دراصل اپنی طاقت کا نہیں کمزوری کا اعتراف ہے۔ نیتوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ احرام میں ملبوس مسلمان کو گرفتار کرنے والی یہ بھول گئے کہ دنیا فانی ہے، سب نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں سب کا احتساب ہونا ہے۔ جان نے یہ ٹویٹ کر لیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو مبارکباد، انہوں نے ایک مسلمان کو حج سے روک کر بہت اہم کام سر انجام دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اجازت اور احکامات کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کامران خان ہے انہیں ٹویٹ کر لیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ حکمران خدا کے لیے ہم جیسے ٹیکس پابند کا پاکستان کا ٹیکسز نام پر خون چوسنے کا عمل ختم کرے اور اس کے بجائے خصوصی پاکستانیوں اور کاروباروں کی 4 کروڑ روپے کے ٹیکس مارات ختم کرے، کربی پتی زرعی مالدار اڑتیوں وغیرہ کو ٹیکس جگڑ میں لائی، کیش معیشت کا گلا گھونٹنی اس سے پہلے کہ ایک ایک کر کے تمام ٹیکس پابند پاکستان سے ہی بھاگ جائے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ راولپنڈی میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری نے کہا کہ بجٹ آج پیش ہو رہا ہے اور ٹیکس نیٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے کل کہا کہ مزید ٹیکس لگائیں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ماڈرن جمہوریت میں ٹیکس لگانے کا اختیار منتخب لوگوں کو ہے، مہنگائی پہلے ہی بے قابو ہے، مزید ٹیکس لگانے سے مزید مہنگائی بڑھے گی۔ سابق وفاقی وزیر مزید نے کہا کہ اربوں روپے کے فنڈز کا اختیار وزرائے اعلیٰ کو دیا گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، وزرائے اعلیٰ کو جواب دہ بنایا جائے ضروری ہے، جب تک اخراجات پر قابو نہیں پایا جاتا نقصان ہوتا رہے گا۔ ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے حوالے سے ایک بیان دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ سینئر جو انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل والے سے کوئی رابطہ نہیں، سب سوشل میڈیا کا شوشہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جماعت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا میرا اڈیالہ جیل والے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اسی حوالے سے سب سوشل میڈیا کا شوشہ ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ جب انتخابات آتے تو ملک کی جاسوسی ادارے حرکت میں آ جاتی ہے۔ ہم نے 2018 کے انتخابات کو بھی بعد 2024 کے الیکشن کو بھی مستند کیا، لیکن ہمارے ہم سفروں نے دھاندلی زدہ الیکشن کے بعد اقتدار قبول کیا، مگر ہم اسے کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ جے یو آئی کے مجلس شورا اور مجلس عاملہ معید کے بعد بیٹھ کر جدوجہد کے حوالے سے اپنا رائے عمل دیں گے۔ اگر جنگ ہے تو جنگ ہی صحیح، ہم ہر قسم کی نتائج بھگتنے کو بھی تیار ہیں۔ ہم مثبت جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں اور پارلیمانی نظام سے وابستہ ہیں اور رہیں گے، پاکستان کے خلاف ہر سازش کا مقابلہ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ عالمی قوتیں پاکستان کی معاشی طور پر اور سیاسی طور پر اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جدوجہد کر کے عالمی قوتوں کا مقابلہ کریں گے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے، قبائلی علاقوں کے ذخائر پر قبضہ کی جا رہی ہے۔ ہم فوج اور ملک کی دفاع کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے اور انہیں طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، مگر وہ ہمیں اور پارلیمنٹ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین روٹی کے لیے اپنی کڑکیاں دروازے بیچ رہے ہیں، یہ اسلامی ریاست ہے لیکن لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے ماضی میں جبری گمشدگی کی روک تھام کے حوالے سے قانون سازی کی کوشش کی، لیکن وہ روک دی گئی اور وہ رکوانے والا سیاستدان نہیں تھا۔ آج قبائلی علاقوں کے لوگ پر ظلم کیا جا رہا ہے اور نوجوانوں کا جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان سے متعلق جو بیان کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ جو گزشتہ کچھ روزوں سے سوشل میڈیا پر میری اور عمران خان سے متعلق باتیں ہو رہی ہے تو یہ صرف سوشل میڈیا پہ ایک شوشہ ہے۔
اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اس چینل کا بھی خیال رکھیے کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ آج کی ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلی ویلاگ کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔